بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا زوال جولائی میں یا اگست میں شروع ہو سکتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے سہیل وڑائی صاحب نے جو طریقہ استعمال کیا وہ طریقہ بڑا دلچسپ ہے۔ محسن نقوی نے سہیل وڑائی صاحب کو یہ کہا تھا کہ ان کی عمر ہو گئی ہے، ان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، اور آج سہیل وڑائی صاحب نے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے ہیں حکومت کے۔ خود کو ہدف تنقید بنایا، خود کو انہوں نے تختہ مشق بنایا، اپنے اوپر لافٹر لیتے ہوئے، اپنے اوپر تنقید کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ جو سہیل وڑائی صاحب نے کیا ہے اس کی بات کرتے۔ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی کمال کا کالم ہے سہیل وڑائی صاحب کا۔ ان سے فکری اختلاف ہمیشہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ان کا لکھنے کا فن ہے اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وڑائی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کا زوال جولائی میں، یعنی ایک مہینے کے بعد یا اگست میں شروع ہو جائے گا۔ 7 پیراگراف کا کالم ہے۔ پہلے پیراگراف میں وہ کہتے ہیں طنزیہ انداز میں کہ شاید اب دنیا کے اصول بدل گئے ہیں، سورج بھی مغرب سے نکلے گا، اور پہلے حکومتیں بدلتی تھیں، صحافت باقی رہتی تھی، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومتیں ہمیشہ رہیں گی، صحافیوں کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔ محسن نقوی کے مشورے کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ عمر کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لینے۔ سہیل وڑائی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ صحافت مستقل ملازمت نہیں، اللہ رزق دیتا ہے، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ حکومتیں عارضی ہوتی ہیں جبکہ صحافت باقی رہتی ہے۔ سہیل وڑائی صاحب یاد دلاتے ہیں کہ گزشتہ 40 برس میں بڑے بڑے طاقتور حکمران آئے، سب چلے گئے، اور وہ محسن نقوی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ریٹائر ہونے کا مشورہ دے سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا کہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، صحافت رہ جاتی ہے، میں نہیں ہوں گا تو کوئی اور ہوگا۔ اس کے بعد پیراگراف 2 میں وہ محسن نقوی کو اپنا دوست، اپنا محسن کہتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں مزید طاقت دے، مزید عہدہ ملے، وہ ان سے چاہے ناراض ہو جائیں، ان کی مخالفت کریں، لیکن وہ ذاتی حملہ نہیں کریں گے، اور جو سچ ہے وہ بتاتے رہیں گے۔ پیراگراف نمبر 3 میں سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 بجٹ پیش کر چکی ہے۔ امیجن کریں 5 بجٹ، عوام کو ککھ نہیں ملا، صرف ٹیکس بوجھ بڑھایا گیا ہے۔ 5 سال بعد بھی اصلاحات کیوں نہیں ہوئیں؟ مقامی حکومتیں، روزگار، غربت، عوامی فلاح پر کام کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت تو ہے نہیں، یہ ارینجمنٹ ہے۔ ارینجمنٹ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، یہ نہیں ہو رہا تو یہ کر دو، یہ نہیں ہو رہا تو یہ کر دو، یہاں پیکنگ لگا دو، وہاں گتا گھسیڑ دو، یہاں سے چھپکلی آ سکتی ہے، کپڑا گھسیڑ دو یہاں پر۔ یہ جو گھروں میں کام کیے جاتے ہیں نا، اور گھروں میں بھی نااہل لوگ جیسے کام کرتے ہیں، یہ حکومت ویسے کام کر رہی ہے۔ ان کے آپ دعوے دیکھیں، 2 سال میں یہاں انویسٹمنٹ پہنچ جائے گی، یہاں معیشت پہنچ جائے گی، یہاں روزگار پہنچ جائے گا، یہاں سرمایہ کاری پہنچ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر آگے سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے زوال کی بات پر غصہ آتا ہے تو بتائیں مزید کتنے سال حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ منتخب حکومتیں ہمیشہ مستقل نہیں رہتی۔ پھر پیراگراف نمبر 4 میں وہ کہتے ہیں کہ شاید اب قدرت کے تمام قوانین بدل گئے، حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی، وزیر اعظم کبھی تبدیل نہیں ہوگا، ملک میں ہر طرف خوشحالی ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، سب اختلافات ختم ہو چکے ہیں، حکومت اگلی صدی تک بھی قائم رہے گی۔ یعنی یہ جو 74 برس ہیں اس کے بعد بھی یہ حکومت قائم رہے گی۔ پیراگراف نمبر 5 میں وہ کہتے ہیں کہ اب سرکاری بیانیہ یہ ہوگا کہ حکومت بہترین ہے، وزیر اعظم کا ہر فیصلہ درست ہے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ مثالی کام کر رہا ہے، وزیروں میں کوئی اختلاف نہیں، کسی سینئر وزیر کی ویٹو پاور کی خبریں غلط ہیں۔ یہ تو محسن نقوی صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ عمران خان کا ووٹ بینک ختم ہو چکا، اگر الیکشن ہو تو حکومت 2/3 اکثریت لے گی، یہ حکومت بہت طویل عرصہ رہے گی۔ پیراگراف نمبر 6 میں وہ کہتے ہیں صحافیوں کو نااہل اور جھوٹا قرار دینے والے رویے پر طنز کرتے ہوئے شاید حکومت سمجھتی ہے کہ صرف وہی سب کچھ جانتی ہے، صحافیوں کو خاموش کرا دینا ہی شاید مسئلے کا اصل حل سمجھا جا رہا ہے۔ آخر میں پھر طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں حکومت کبھی نہیں جائے گی، جولائی اگست میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وزیر ہمیشہ وزیر رہیں گے، سب کو یہی ماننا ہوگا۔ حکومت کے لیے سہیل وڑائی صاحب کا پیغام ہے اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، طاقت پر غرور نہ کریں، 5 سال بعد عوام نتائج مانگتے ہیں، اگر عوام کو ریلیف نہ ملا تو حکومت کا تیا پانچا ہو جاتا ہے۔
صحافیوں کو خاموش کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ محسن نقوی صاحب کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر میں ریٹائر ہو بھی گیا تو صحافت ختم نہیں ہوگی، کل آپ وزیر نہیں ہوں گے لیکن میری تحریریں، میری صحافت باقی رہے گی۔ تاریخ میں حکومتیں جاتی ہیں، صحافت رہ جاتی ہے۔ آپ طاقتور ہیں مگر طاقت مستقل نہیں ہوتی۔ اور سہیل بڑائی صاحب نے محسن نقوی صاحب کو یہ بتایا ہے کہ آپ دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، عمر بہت کم ہے محسن نقوی صاحب کی سہیل بڑائی صاحب کے مقابلے میں، پھر بھی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ چونکہ اس وقت ملک میں دوسری طاقتور ترین شخصیت ہیں، اور نون لیگ والے خود کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہیں، تو اس لیے محسن نقوی صاحب کو سہیل بڑائی صاحب نے بتایا کہ آپ مجھے ریٹائر ہونے کا مشورہ دے دیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ کو اور ملے، اس سے زیادہ ملے، زبردست آپ کی چیزیں چلتی رہیں۔ یہ دعا دیتے ہوئے محسن نقوی صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جو آپ نے کیا تھا وہ آپ نے کر دیا، جو میرا کام تھا وہ کام میں جاری رکھوں گا، اتنی بات ہے۔ بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اس حکومت کا زوال جولائی یا اگست میں، تو ایک شخص جو پہلی بار حکومت میں آیا وہ ان کی سیاست کھا گیا، اس نے کہا تھا جب میں ان کے خلاف اٹھوں گا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے، سب ایک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ اس کی حکومت گرانے کے بعد، اس کو جیل میں بھیجنے کے بعد آج اس قابل نہیں ہیں کہ یہ لوگ الگ الگ الیکشن لڑ سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے فارم 47 پر اقتدار میں آنا قبول کیا اور اب آج ان میں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، سب مل کر اقتدار میں بیٹھے ہوئے، وہ بھی اقتدار اس سے چھین کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس وقت کا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، باقی طاقتیں، سب نے مل کر عوام کو نکالا ہے، عمران خان کو اقتدار سے نکالا ہے، اور عمران خان کا اقتدار جو دوبارہ مل گیا وہ بھی چھین کر بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد بھی انہوں نے جس طرح ٹرائیبیونل میں فیصلے کیے، جس طرح انہوں نے کام کیے ہیں، تو یہ زوال پذیر کیا، یہ زوال کو پہنچ چکے۔ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا، یہ زوال کو پہنچ چکے۔ ان لوگوں کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے سیاسی میدان میں۔ سندھ کے کچھ دیہات میں پاکستان پیپلز پارٹی جیت جائے گی، پنجاب کے 2-4 حلقوں میں گوجرانوالا اور لاہور میں مسلم لیگ نون جیت جائے گی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کیا لیاقت چٹھا کے ساتھ، جس طرح اس کو غائب کیا گیا تھا کہ وہ غائب ہوا، اور یہ بتانے پر غائب ہوا کہ پنڈی کا پورا ڈویژن عمران خان جیت گیا تھا، لاکھ ووٹوں کی لیڈ سے لوگ جیتے تھے اور ہروا دیا گیا۔ خواجہ آصف جو آج بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں آپ عثمان ڈار سے بھی ہارے تھے اور آپ عثمان ڈار کی والدہ سے بھی ہار گئے، یہ حقیقت پاکستان کا بچہ جانتا ہے۔ میاں نواز شریف جیسا 3 بار کا وزیر اعظم وہ ہار چکا، تو آپ لوگوں کی اوقات، سیاسی حیثیت ہے کیا، اس ملک کے لوگ جانتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو پنجاب کا بجٹ پیش ہوا ہے نا، پنجاب کے اس بجٹ میں آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ دیتا ہوں۔ شریف خاندان کے نام کے منصوبے، مریم نواز شریف سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ، 1 نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس، 2 نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ، 3 نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودھا، 4 مریم نواز ہیلتھ کلینک، 5 نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ، 6 کلثوم نواز کینسر ہاسپٹل ڈی جی خان، 7 مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ، 8 مریم کو بتائیں، 9 10 مریم نواز اسپورٹ سٹی لاہور، نمبر 11 پر مریم نواز شریف فری وائی فائی انیشیٹو، نمبر 12 پر میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قصور، اور یہ ان 50 منصوبوں کے علاوہ ہے جو آپ کو پورے پنجاب میں نظر آتے ہیں کہ ان کے نام پر منصوبے ہیں، ان کے کاروبار ان کے نام پر نہیں ہیں، ان کی فیکٹریاں العربیہ، چودھری، اس طرح کے نام ہیں۔ ان کے نام ہو نا نواز شریف شوگر مل، تو اس شوگر مل کا بزنس کیسا ہے پھر دیکھیں۔ ان کا کاروبار ہو نا مریم نواز کے نام پہ، شہباز شریف کے نام پہ، حمزہ شہباز کے نام پہ، اتفاق نام ہے، شریف نام ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی کیا سلیمان شہباز کے نام پر بزنس ہو ان کا، پھر ان کی سیاسی، کاروباری، ہر طرح کی اوقات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ 232 ارب روپے پنجاب کے بجٹ میں کٹوتی ہوئی ہے، صحت کا بجٹ ہو، دیگر بجٹ ہوں، عوام کے لیے منصوبے ہوں، لیکن آپ اگر دیکھیں نا کہ وزیر اعلیٰ کے خرچے کیا ہیں، تشہیر کے خرچے کیا ہیں، تو آپ کو ان کی ٹوٹل جو انڈرسٹینڈنگ آف پالیٹکس ہے وہ سمجھ میں آئے گی کہ
یہ لوگ عوام کو کیا سمجھتے ہیں، یہ لوگ سیاست کو کیا سمجھتے ہیں. آج فیصل واؤڈا ایک آدمی جو پہلی بار آیا تھا، اور کیسے آیا تھا ہمیں اندازہ ہے، یعنی عمران خان صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ تحفے دیے تھے. پھر وہ فیصل واؤڈا اب سینیٹر ہے، ایک سینیٹر، ساری جماعتوں کو ایک اکیلا آدمی مارے چلا جا رہا ہے، اور یہ لوگ کچھ کر بھی نہیں پا رہے. وہ اس لیے کہ وہ ایک اکیلا آدمی جو ہے وہ ان لوگوں کی ان چیزوں پر ہٹ کر رہا ہے کہ جہاں عوام کے لیے کرنے کے کام تھے اور یہ نہیں کر رہے. اور فیصل واؤڈا جب کچھ کہہ رہے ہیں نا، تو وہ فیصل واؤڈا نہیں کہہ رہا، وہ کوئی اور ہے جو ان کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہے. اور یہ چیزیں اگر یہ لوگ نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کو سمجھایا جائے گا. یہ بات حقیقت ہے. دیکھیے کتنا عرصہ چل جائیں گے، پاکستان میں بڑی بڑی چیزیں آئیں، ان صرف 80 سے کم برسوں میں پاکستان میں بڑی بڑی چیزیں آئیں، سب اپنے انجام کو پہنچے. یہ سیٹ اپ اپنے انجام کو پہنچے گا. سدا بادشاہی اللہ رب العزت کی. تو یہ ان لوگوں کو جان لینا چاہیے. لیکن پھر بھی یہ جس طرح سے اس وقت موجود ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، تو ان کو جواب دینا ہوگا. آخری چیز مجھے جس پر آپ سے بات کرنی ہے، ثناء اللہ خان صاحب ڈان اخبار کے اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کے بڑے معروف صحافی، انہوں نے بتایا کہ صدر پاکستان نے ایک سینئر وفاقی وزیر کی بہن کو فیڈرل پبلک کمیشن کی ممبر تعینات کر دیا ہے. سیکریٹریٹ گروپ گریڈ 22 کی مذکورہ آفیسر کو نومبر میں ریٹائر ہونا تھا، تاہم انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر 3 سال کے لیے ممبر FPCC بن گئی ہیں، وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن. تو ان کے اس ٹویٹ پر شہزاد پراچا صاحب نے بتایا کہ وفاقی وزیر احسن اقبال کی بہن عائشہ حمیرہ ان کی بات ہو رہی ہے. اب احسن اقبال صاحب جواب دیں. یہ جواب تو ممکن ہے کہ جی میری بہن جو ہیں وہ اس عہدے پر میرٹ پر تھیں، لیکن یہ جو 3 برس آپ کو ملے ہیں، یہ اگر آپ لوگوں کی ترجیحات ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ رہیں گے، وہی بات کہ آپ لوگ ہمیشہ رہیں گے، آپ لوگوں کو ایکسٹینشن ملے گی، آپ لوگوں کو دوام ملے گا، اور جسے آپ ایکسٹینشن دیں گے اسے ایکسٹینشن ملے گی، تو یہ ہمیشہ چلتا نہیں ہے. اس کا اینڈ ہوتا ہے، اور اس کا اینڈ بڑا برا ہوتا ہے. آپ لوگ ریسنٹلی بہت کچھ بھگت چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کو یہ سیاست کرنی ہے تو کر لیجئے. لیکن عوام اس سیاست کو قبول نہ پہلے کرتے تھے نہ اب کریں گے. یہ سیاست نہ پہلے چلی تھی نہ اب چلے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.